انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ تھے۔ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کی جماعت تیار کی کہ ان کو فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں پھر یہ ہدایت پائیں گے، تو ان کا ایمان معیار ہے۔ یہودیوں نے ایک سازش کی کہ دین اسلام کی بنیادیں ہلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں شک و شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ ہمیں قرآن نبی علیہ السلام سے صحابہ کے ذریعے سے ملا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی صحابہ کے ذریعے سے ملا۔ اگر صحابہ کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات آ گئے تو پورا دین ہی مشکوک ہو گیا، دین کی بنیادیں ہی ہل گئی۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو روایت حدیث کا منصب خود عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے سے جو بات سنو تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب نبی علیہ السلام ان کو حدیث کی روایت کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہوں تو کیا آج کوئی آدمی ان کی چھانٹ پٹک کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں، صحابہ ان سے اوپر ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام نے روایت حدیث کی سند دے دی اور وہ اس بات کے اہل تھے کہ حدیث کو بیان کرتے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بالکل کاربن کاپی تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب جن کے سینے میں اتنا نور ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی نسبت منتقل کرنے کی خوشخبریاں دے رہے ہوں تو کتنی اونچی ہستی ہوں گی وہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا۔ زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام کی بالکل عکس تھے، ان کا فوٹو کاپی تھے۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دونوں ہستیاں مدینہ جب پہنچی تو مدینہ کے استقبال کرنے والے جو لوگ تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ دونوں میں سے پیغمبر کون ہے۔ یعنی آنے والے ان کی رفتار، گفتار، کردار بالکل ایک جیسا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ دونوں میں سے کون استاد ہے کون شاگرد ہے۔ وہ تو بعد میں جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر سورج کی شعائیں پڑی
تو ابو بکر صدیق لانو رومال لے کر کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے. آنے والے پوچھا کرتے تھے من منکم محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنی تو مشابہت کامل ہوتی تھی کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا کون. چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی کائنات کے سب انسانوں میں سب سے زیادہ افضل. ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے. نبی صاحب نے فرمایا میرے 2 ساتھی زمین میں ہیں اور 2 ساتھی آسمانوں میں ہیں. جو زمین میں 2 میرے وزیر ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل. تو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا یہ صحابہ کرام تھے. اس لیے صحابہ کرام سے دلی محبت کا ہونا ایمان کی نشانی ہے. نبی رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. تو صحابہ کرام سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو عادل ہونے کی سند عطا فرمائی. الصحابۃ کلہم عدول. چنانچہ صحابہ نے حدیث مبارکہ کی روایت کی. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا. قیل، ایک صحابی نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء سے مراد کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، کہ جو لوگ میری احادیث کی روایت آگے کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے. تو حدیث کو روایت کرنا ایک عظیم منصب ہے. اس لیے جتنے محدثین ہیں ان سے محبت رکھیے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی استاد حدیث ہے یا شیخ الحدیث ہے تو دل سے محبت کریں، ان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیں، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی مانند ہے. اور جو طالب حدیث ہو اس سے بھی محبت کیجیے. پتہ چلے کہ یہ بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، مشکات شریف پڑھتا ہے، بخاری شریف پڑھتا ہے، اس سے دلی محبت کا اظہار کریں کہ وہ نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھنے والا نوجوان ہے اور خوش قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم منصب عطا کیا ہے.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام معلم اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم تھے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر انسانوں کی ایک ایسی جماعت بنائی جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پرہیزگار ہستیاں تھیں۔ ان کی صحبت جس نے پائی اس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور ساری امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ تھے۔ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کی جماعت تیار کی کہ ان کو فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں پھر یہ ہدایت پائیں گے، تو ان کا ایمان معیار ہے۔ یہودیوں نے ایک سازش کی کہ دین اسلام کی بنیادیں ہلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں شک و شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ ہمیں قرآن نبی علیہ السلام سے صحابہ کے ذریعے سے ملا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی صحابہ کے ذریعے سے ملا۔ اگر صحابہ کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات آ گئے تو پورا دین ہی مشکوک ہو گیا، دین کی بنیادیں ہی ہل گئی۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو روایت حدیث کا منصب خود عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے سے جو بات سنو تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب نبی علیہ السلام ان کو حدیث کی روایت کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہوں تو کیا آج کوئی آدمی ان کی چھانٹ پٹک کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں، صحابہ ان سے اوپر ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام نے روایت حدیث کی سند دے دی، اور وہ اس بات کے اہل تھے کہ حدیث کو بیان کرتے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بالکل کاربن کاپی تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب جن کے سینے میں اتنا نور ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی نسبت منتقل کرنے کی خوشخبریاں دے رہے ہوں تو کتنی اونچی ہستی ہوں گی وہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ شب سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا،
سیدنا صدیق اکبر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل عکس تھے، ان کا فوٹو کاپی تھے. اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دونوں ہستیاں مدینہ جب پہنچی تو مدینہ کے استقبال کرنے والے جو لوگ تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ دونوں میں سے پیغمبر کون ہے. یعنی آنے والے ان کی رفتار، گفتار، کردار بالکل ایک جیسا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ دونوں میں سے کون استاد ہے کون شاگرد ہے. وہ تو بعد میں جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر سورج کی شعائیں پڑی تو ابو بکر صدیق لانو رومال لے کر کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے. آنے والے پوچھا کرتے تھے من منکم محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنی تو مشابہت کامل ہوتی تھی کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا کون. چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی کائنات کے سب انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے. نبی صاحب نے فرمایا میرے 2 ساتھی زمین میں ہیں اور 2 ساتھی آسمانوں میں ہیں. جو زمین میں 2 میرے وزیر ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل. تو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا یہ صحابہ کرام تھے. اس لیے صحابہ کرام سے دلی محبت کا ہونا ایمان کی نشانی ہے. نبی رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. تو صحابہ کرام سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو عادل ہونے کی سند عطا فرمائی. الصحابۃ کلھم عدول. چنانچہ صحابہ نے حدیث مبارکہ کی روایت کی. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا. کی ایک صحابی نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء سے مراد کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، کہ جو لوگ میری احادیث کی روایت آگے کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے. تو حدیث کو روایت کرنا ایک عظیم منصب ہے، اس لیے جتنے محدثین ہیں ان سے محبت رکھیے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی استاد حدیث ہے یا شیخ الحدیث ہے تو دل سے محبت کریں، ان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیں، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کی مانند ہے. اور جو طالب حدیث ہو اس سے بھی محبت کیجیے. پتہ چلے کہ یہ بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، مشکات شریف پڑھتا ہے، بخاری شریف پڑھتا ہے، اس سے دلی محبت کا اظہار کریں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھنے والا نوجوان ہے اور خوش قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم منصب عطا کیا ہے.